دعا ہے اللہ تعالیٰ کے ذات سے اللہ تعالیٰ ہماری اس عظیم عبادت کو اپنی بارگاہ میں حضور مقبول فرمائے۔ جتنے مومنین مجھے پتہ ہے جتنے مومنین نے مرضی میں جو دعا لگائی ہے مالک خالق ان کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے۔ مالک خالق تجمل بھائی کے والد صاحب کے درجات کو بلند فرمائے، یقیناً عالی کی متعالی فرمائے، انہیں آل محمد کی شفاعت نصیب فرمائے، امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرمائے، اور جتنے مومنین و اولاد جتنے حاضرین ہیں ان کے نیکی حاجات کو اپنے بارگاہ میں مقبول فرمائے، اپنی اپنی دعاؤں قبولیت کے لیے اور امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل کے لیے آواز بلند صلوات پڑھیں۔ ایک دفعہ صلوات بھی پڑھیں، تھوڑا بڑا آگے تشریف لیں، تھوڑا بڑا بآواز بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی خلق لہدایتنا نبیا امیا مکیا مدنیا رسولا شفیا والذی نسبہ لہدایتنا علیا ولیا تقیا نقیا مہدیا ہادیا شمسا مضیا ثم احدا عشر کوكبا ذریا عابدا زاہدا شاکرا وبرضائہ رضیا الصلاة والسلام علی رسولہ الذی هو الرسول وسبیلہ الذی هو خیر السبل ونذیرہ الذی هو خیر العذر الذی قال فی شانہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاة والسلام علی اقرتہ التي ہی خیر العطر وعصرتہ التي ہی خیر العصر وشجرته التي هي خير الشجر التي نبتت حرم وبسكت في كرم التي قال في شانها إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ الصلاة والسلام على حسین المظلوم المقتول المذبوح بأرض کربلا الذي كان جسمه عريانا ودفنه بلا غسل بلا كفن، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين، بسم الله الرحمن الرحيم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ میرے محترم سامعین، میرا یہاں پہ پہلا موقع ہے آپ کی زیارت کرنے کا۔ آپ نہیں جانتے کہ میرا انداز خطاب کیا ہے، اور میں نہیں جانتا کہ آپ کا معیار سماعت کیا ہے، یعنی آپ ایک لحاظ سے مجھ سے اجنبی ہیں، ایک لحاظ سے میں آپ سے اجنبی ہوں، آپ مجھ سے اجنبی ہیں، میں آپ سے اجنبی ہوں۔ اپنی خطابت کا پہلا جملہ آپ کے ہدیہ کر کے اور آپ کی سماعت کو خریدتے ہوئے میں اپنے جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، اور پھر اسی لحن میں میری گفتگو جائے گی۔ یعنی آپ مجھے نہیں جانتے، میں آپ کو نہیں جانتا، ایک لحاظ سے آپ مجھ سے اجنبی ہیں، میں آپ سے اجنبی ہوں۔ قبلہ صاحب قیامت پہ بآواز بلند صلوات پڑھیں گے۔ ایک بار پھر صلوات پڑھ لیں۔ اچھا گفتگو، اب میں نے 2 صلوات تا پڑھائی، اس لیے پڑھائی تاکہ آپ کی توجہ کہیں اور نہ چلی جائے، مکمل میری طرف رہے گی۔
یعنی میں کیا کہہ رہا تھا، آپ کو نہیں پتہ میرا انداز خطابت کیا ہے، مجھے نہیں پتہ کہ آپ کا معیار سماعت کیا ہے، یعنی آپ مجھ سے اجنبی ہیں، میں آپ سے اجنبی ہوں، لیکن اتنا تو یقین ہے نا اس ذکر میں کوئی اتنا اثر ہے کہ جو ہماری اجنبیت کو ہماری عرفیت میں بدل دے گا۔ اللہ کا شکر ادا کیا کرو کہ اللہ نے ہمیں باعظمت، اچھی، بابصیرت، دینی، تہذیب یافتہ اسلامی زندگی بسر کرنے کے لیے، زمین پہ سر اٹھا کے چلنے کے لیے اور آخرت کی نجات کے لیے 14 ہادی عطا کیے۔ بلکہ میں جملہ بدل کے یوں کیوں نہ کہہ دوں کہ اللہ کا ہم پہ کتنا یہ فضل ہے کہ اللہ نے ہمیں اس در پہ جھکا کر در بدن کی ٹھوکروں سے بچا لیا ہے۔ اللہ کا ہم پہ کتنا، ذرا اس دنیا کے جھرمٹ سے جان چھڑا کے گوشۂ تنہائی میں جا کے ذرا اس بات کو سوچے نا کہ اگر یہ محبت، یہ ولایت علی اللہ ہمیں عطا نہ کرتا تو نہ جانے کس کس کے در پہ جا کے ہم ولایت کے سوالی بنتے۔ اللہ کا، جاگو میرے ساتھ بولنا، لطف آئے گا آپ کو یاد، یعنی اللہ کا ہم پہ کتنا یہ کرم اور لطف اور فضل احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں اس ہستی کی ولایت عطا کی ہے کہ جو اس کا ہو جاتا ہے جنت اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ بلند آواز سے، ایسے نہیں، دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ حیدر، ایسے پاک کمال علی، اس کی ہمیں عطا، ولایت اس کی اللہ نے عطا کی کہ جو با کمال ہے۔ ابھی دوسرا جملہ کہنے جا رہا ہوں اور دیکھوں گا، اللہ نے یہ دین مبین اسلام جو ہمارے لیے خاص کیا ہے، اس دین میں داخل ہونے کے لیے پہلا عقیدہ ہے توحید۔ اور توحید میں بڑی جلدی سے، چونکہ دامن وقت میں بالکل گنجائش کم ہے اور میں چاہتا ہوں آپ بڑی جلدی سے میرے ساتھ آ جائیں اور یہ بات اپنے عقائد میں انہیں شامل کرنا جو صاحبان کمال ہوں۔ اللہ صاحبان کمال ہے، اللہ اپنے آپ کو منوا کے ان سارے بندوں کو عقیدہ سمجھا دینا چاہتا ہے، خبردار اپنے عقائد میں انہیں شامل کرنا جو صاحب کمال ہو۔ میں آپ سب کا وکیل بن کے آپ کی طرف سے بارگاہ الہیت میں التجا کروں گا، مالک مجھے بتا تو صحیح، ہم مانے تو کسے مانے؟ بولا میرے ساتھ لطف آئے گا آپ کو، ہم مانے تو کسے مانے؟ اپنے عقائد میں شامل کریں تو کسے شامل کریں؟ ہم مولا مانے تو کسے مانے؟ کس کمال کے مالک کو مانے؟ جب نہیں کہ آواز توحید آئے اس سے مانو کہ جو کمال کی اس منزل پہ فائز ہو کہ اگر دنیا میں آئے تو خانہ کعبہ میں، دنیا سے جائے تو مسجد کوفہ۔ اسے مانو جو کمال کی اس منزل پہ فائز ہو، دنیا میں آئے خانہ کعبہ، دنیا سے جائے تو مسجد کوفہ۔ میں جو آپ کے سامنے آیت پڑھی ہے، اللہ قرآن میں کہتا ہے الف لام میم، توجہ ہے نا اب سب کی،
الف لام میم، یہ الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں، ان کا مطلب کیا ہے؟ اللہ نے ان کو کیوں نازل کیا ہے؟ ان کی مراد کیا ہے؟ ان کو نازل کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کا کیا ارادہ ہے ان کو نازل کرنے کا؟ یہ کوئی نہیں جانتا، لیکن دنیا کے مفسرین اس بات پہ متفق ہیں کہ ان کا مطلب کیا ہے یا وہ اللہ جانتا ہے یا محمد اور آل محمد جانتے ہیں۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے محکم کہیں کہیں متشابہ تیرا کلام، محکم کہیں کہیں متشابہ تیرا کلام، یا رب عجب یہ راز تو نے قرآن میں بھر دیا۔ محکم کہیں کہیں متشابہ تیرا کلام، یا رب عجب یہ راز تو نے قرآن میں بھر دیا۔ اور مفسروں کا اب تک الجھنا اس بات کی دلیل ہے کہ دنیا کو اہل بیت کا محتاج کر دیا۔ دنیا محتاج ہے اہل بیت کی، دنیا محتاج ہے آل ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ ھدی للمتقین، یہ کتاب ہدایت ہے متقیوں کے لیے، یہ کتاب ھدی للمتقین ہے۔ ہاں ہمیں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا، پہلا پارہ ہے سورہ بقرہ ہے، ایک ایک بندے کی سماعت کو خریدتے ہوئے میرے ساتھ بولیے گا، لطف آئے گا آپ کو۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ وہ کتاب ہے جو ھدی للمتقین ہے، پھر پہلے جعفری سے لے کے آخری حلالی موالی تک ہر بندے کی سماعت کو خریدتے ہوئے مجھے جملہ کہنے کا حق دیجیے نا، قرآن ھدی للمتقین ہے، علی امام المتقین ہے۔ قرآن ان کی ہدایت کرتا ہے جو متقی ہو، علی ان کی امامت کرتے ہیں جو تقوی کی منزل پہ فائز ہو۔ علی قرآن نہیں سمجھا جا سکتا جب تک وارثان کتاب نہ سمجھائیں۔ اچھا یہی کہا جاتا ہے نا قرآن کافی ہے، یہی کہا جاتا ہے نا قرآن کافی ہے۔ ہم ترجمہ پڑھ لیں گے، اللہ نے قرآن میں ہر چیز کو نازل کیا ہے۔ لا ربی ولا شاب اسلام کتاب مبین، ہر خوش کو کا ذکر اس قرآن میں موجود ہے۔ میں کہتا ہوں پہلی سورت ہے سورہ بقرہ اور اس کی پہلی آیت ہے الف لام میم۔ جاؤ اگر قرآن کافی ہے تو اس ایک آیت کا مطلب مجھے سمجھاؤ۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا، قرآن سمجھنا چاہتے ہو نا، القرآن من علی والعلی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی بھی قرآن کے ساتھ ہے۔ یعنی نبی نے سمجھانا چاہتے تھے اگر قرآن سمجھ نہ آئے تو علی کے در پہ آنا، علی نہ سمجھ آئے تو قرآن سے پوچھنا۔ یعنی نبی نے کہا قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے۔ یعنی نبی سمجھانا چاہتے ہیں قرآن کتنا علم والا ہے جتنے علی۔ علی بولو میرے ساتھ لطف آئے گا آپ کو یاد، علی کتنے علم والے ہیں جتنا قرآن، قرآن کتنا عظیم ہے جتنے علی، علی کتنے عظیم ہے جتنا قرآن، قرآن کتنا اعلیٰ ہے جتنے علی، علی کتنے اعلیٰ ہے جتنا قرآن، قرآن کتنا ہدایت کرنے والا ہے جتنے، بولو میرے ساتھ جسے نام علی اچھا لگتا ہے، قرآن کتنا ہادی ہے جتنے علی، کتنے ہادی ہے جتنا قرآن، کتنا لاریب ہے جتنے علی، کتنا لاریب ہے جتنا قرآن، کتنا بے عیب ہے جتنے علی، کتنے بے عیب ہے جتنا قرآن، کتنا بے مثل ہے جتنے علی، کتنا بے مثل ہے جتنا، یعنی قرآن کتنا عظیم ہے جتنے علی۔ ایک ایک بندے کی سماعت کو خریدتے ہوئے میں بڑی آیت لایا ہوں اور قرآن سے استدلال کر کے جا رہا ہوں، اور جب آیت آپ کو تحفے میں دے کے جا رہا ہوں، میری ساری مجلس بھول جانا اور اس آیت کو اپنے چلو پر اپنے دامن میں باندھ کے لے جانا۔ یعنی قرآن کتنا ہادی ہے جتنے علی، علی کتنے ہادی ہے جتنا قرآن، قرآن کتنا عظیم ہے جتنے علی، علی کتنے عظیم ہے جتنا قرآن، قرآن کتنا اعلیٰ ہے جتنے علی، علی کتنے اعلیٰ ہے جتنا قرآن، قرآن کتنا نورانی ہے جتنے علی، علی کتنے نورانی ہے جتنا قرآن، قرآن کتنا عالم ہے جتنے علی، علی کتنے عالم ہے جتنا قرآن، قرآن کتنا اعلیٰ ہے جتنے علی، علی کتنے اعلیٰ ہے
قرآن اور علی کا مزاج ایک ہے۔ میں کہتا ہوں اللہ کی کتاب تیرا مزاج کیا ہے؟ قرآن کی آیت بولی وَلَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَىٰ جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ۔ قرآن یہ کہتا ہے میرا مزاج یہ ہے کہ میں پہاڑ پہ آؤں، پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، مجھے سمجھ آ گئی قرآن پہاڑ پہ آئے پہاڑ ٹوٹ جاتا ہے، علی کعبہ میں آئے دیوار ٹوٹ جاتی ہے۔ قرآن پہاڑ پہ آئے پہاڑ ٹوٹ جاتا ہے، علی کعبہ میں آئے۔ کسی نے کیا خوب کہا، وہ کہتے ہیں جی علی کعبہ میں آئے یہ ایک حادثہ تھا، حادثاتی طور پہ جناب فاطمہ بنت اسد وہ دیوار کے پاس گئی اور زلزلہ آیا، دیوار میں دراڑ آ گئی، فاطمہ بنت اسد اندر چلی گئی۔ میں کہتا ہوں جہاں دراڑ آئے جس دیوار میں، اس سے بھاگا جاتا ہے، اس سے ہٹا جاتا ہے، اس سے دور جایا جاتا ہے، اس کے اندر نہیں جایا جاتا۔ میں فاطمہ بنت اسد سے پوچھوں گا، اے فاطمہ بنت اسد مجھے تو ہی بتا دے کہ تو اندر کیوں گئی، باہر کیوں نہیں بھاگی؟ اور جب نہیں فاطمہ بنت اسد کا جواب ہے میں فرار کی ماں نہیں، میں حیدر کرار کی ماں ہوں۔ ایسے نہیں دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ فاطمہ بنت اسد۔ اسی لیے کیا شاعر خوب کہتا ہے، علی کی آمد کعبہ میں اگر ایک حادثہ ہوتا، نشان اب تک جو باقی ہے کب کا مٹ چکا ہوتا۔ خدا مجھے لے گیا ہے، میں وہ نشان لے کے آیا ہوں، خدا مجھے لے گیا ہے، میں کہتا ہوں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہر ایک موالی کو لے جائے، ہر ایک علی والے کو لے جائے اور وہ نشان دیکھیں۔ شاعر کہتا ہے اگر علی کی آمد کعبہ میں اگر ایک حادثہ ہوتا، نشان اب تک جو باقی ہے کب کا مٹ چکا ہوتا، نشان اب تک جو باقی ہے کب کا مٹ چکا ہوتا۔ اور اکثر سوئے کعبہ کو دیکھ کر میں یہی سوچتا ہوں محسن، جہاں آنے پہ سجدے ہیں وہاں علی رہتا تو کیا ہوتا؟ جہاں آنے پہ سجدے ہیں وہاں رہتا تو کیا؟ علی کی آمد کعبہ میں کمال۔ اچھا ایک علی قرآن کے ساتھ ہے، اگر اجازت دو تو ایک اور نبی کا فرمان سنا دوں۔ جو نبی کا ایک اور فرمان سننا چاہتا ہے وہ بلند صلوات پڑھے گا۔ میرے نبی نے فرمایا الحق مل علی فن علی مع الحق، حق علی کے ساتھ ہے، علی بھی حق کے ساتھ ہے۔ یہ جملہ جو اگلا جملہ ہے وہ اس سے وزنی جملہ ہے۔ نبی نے کہا یہ نبی کا جملہ ہے اور آپ ایک ایک بندہ نبی کے جملے پہ ایک ایک بندہ بولنا۔ شاید کیا کہا، حق علی کے ساتھ ہے، علی بھی حق کے ساتھ ہے۔ اب میری ناقص عقل یہ کہتی ہے کہ نبی کو کہنا چاہیے تھا کہ یا علی اب میں نے اتنی بڑی بات کر دی ہے، یہ اللہ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اتنی بڑی بات کر دی ہے، اب وہ کام کیجئے گا جو حق والا ہو، وہاں جائیے گا جو حق والی جگہ ہو۔ نبی نے علی سے کچھ نہیں کہا بلکہ نبی نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے اور نبی نے کہا اللہم ادر الحق حیث ما دار علی، مالک اب حق کو ادھر پھیرنا جدھر جدھر علی جائے، جدھر جدھر۔ پھر ایک جملہ کہہ دوں، اجازت دیتے ہو؟ معیار حق ہے ذات علی ابن ابی طالب، ابو طالب کا بیٹا علی ہے معیار حق۔ اگر حق کو دیکھنا چاہتے ہو، نہ دیکھنا حق کدھر ہے، دیکھنا علی کدھر ہے۔ جسے جملہ پسند ہے وہ بولے، جسے جملہ نہ پسند ہے وہ بے شک خاموش ہے۔ اگر حق دیکھنا چاہتے ہو نہ دیکھنا حق کدھر ہے، دیکھنا علی کدھر ہے۔ جہاں علی
ہوں گے وہی حق ہوگا. پھر جملہ کہہ دوں, اگر علی منبر پہ تو حق منبر پہ, اگر علی مسند پہ تو حق مسند پہ, علی مسجد میں تو حق مسجد میں, علی بازار میں حق بازار میں, علی کمبل کے ساتھ حق کمبل کے ساتھ, علی بوزن کے ساتھ حق بوزن کے ساتھ, علی سلمان کے ساتھ حق سلمان کے ساتھ, علی گھر میں حق گھر میں, علی میدان جنگ میں. بولو بولو میرے ساتھ, جان لطف آئے گا آپ کو کہ کوئی جملہ ہے جو ہدیہ کرنے جا رہا ہوں. یعنی جہاں علی ہوں گے وہی حق ہوگا. علی گھر میں تو حق گھر میں, علی میدان جنگ میں تو حق میدان جنگ میں. جا تو فتویٰ لگا, میرے پہ فتویٰ نہ لگا, مجھے کافر نہ کہہ, محمد مصطفیٰ پہ فتویٰ لگا. اپنی صحیح ستہ کو پڑھ لے, میرے نبی نے فرمایا الحق مع علی والعلی مع الحق, اللہم اجر الحق حیث ما دار علی. مالک اب حق کو ادھر پھیرنا جدھر علی جائے. اگر علی گھر میں ہے حق گھر میں ہے, علی بازار میں ہے حق بازار میں ہے, علی منبر پہ ہے حق منبر پہ ہے, علی گھر میں ہے حق گھر میں ہے, علی جنگ میں ہے حق جنگ میں ہے. تو اب جس کسی نے بھی جب کبھی جہاں کہیں جس کسی نے علی کے خلاف تلوار اٹھائی, اس نے حق کے خلاف تلوار اٹھائی. جس کسی نے علی کے خلاف قیام کیا, اس نے حق کے خلاف قیام کیا. جس نے علی کے خلاف تلوار اٹھائی, اس نے حق کے خلاف تلوار اٹھائی. پھر مشرک بھی ہم ہیں, پھر توہین کرنے والے بھی ہم ہیں. ہم سے نہیں ہوتا کہ جو علی کے خلاف تلوار اٹھائے, جو حق کے خلاف تلوار اٹھائے, وہ رحمت اللہ نہیں لعنت اللہ ہوتا ہے. اسے ہم رحمت اللہ نہیں کہہ سکتے. ہماری طرف سے چھوٹی ہے, چھوٹے سائن کر کے پرمٹ منظور کروا کے تمہارا جو دل چاہتا ہے کر لو. ہم مر سکتے ہیں لیکن کبھی بھی ہمارے دل میں دشمن علی کے لیے نرم گوشہ نہیں آ سکتا. دشمن علی کل بھی لعنتی تھا, دشمن علی آج بھی لعنتی ہے, دشمن علی کل بھی جہنمی تھا, دشمن علی آج بھی جہنمی ہے. وہ کل بھی لعنتی تھا, وہ آج بھی لعنتی ہے. حب علی کل بھی رحمت اللہ, آج بھی رحمت اللہ. علی معیار حق ہے, ذات علی ابن ابی طالب. ٹائم پہ علی. اچھا مجھے اجازت دیتے ہو تمہیں بتاؤں حق کیا ہے؟ اجازت دیتے ہو؟ علی حق کے ساتھ ہے نا, یہ فیصلہ ہو گیا ہے نا. علی حق کے ساتھ ہے, میرے نبی نے کہا, میں نہیں کہہ رہا, میں نہیں کہہ رہا, میں کون ہوتا ہوں کہنے والا. میرے نبی نے فرمایا ہے, وہ نبی کہ جن کا کلمہ پڑھ کے ہم مسلمان ہوئے ہیں, کہ جن کے کلمے سے ہم اسلام پہ ہیں, اگر ایک لحظے کے لیے بھی ہم ان کا انکار کریں تو کافر ہو جائیں. وہ نبی کہہ رہے ہیں حق علی کے ساتھ ہے. اب حق کسے کہتے ہیں؟ تلقین پڑھتے ہو نا, اللہم انی اشہد انک حق, مالک میں گواہی دیتا ہوں تو حق ہے. والمیزان حق, والکتب حق, والموت حق, والنشور حق, والصراط حق, والنار حق, والجنت حق, والمیزان حق. مالک میں گواہی دیتا ہوں تو حق ہے. موت حق ہے, آسمانی کتاب حق ہے, نبی حق ہے, رشتے حق ہے, موت حق ہے, موت کے بعد دوبارہ جگایا جانا حق ہے, صراط حق ہے, میزان حق ہے, عراف حق ہے, جنت حق ہے, جہنم حق ہے. اور میرا بادشاہ علی, میرا مرشد علی حق کے ساتھ ہے, یعنی نبیوں کے ساتھ علی ہے, کتابوں میں علی ہے, فرشتوں کے ساتھ علی ہے. جس کا بندے کا ایمان ہے میرے ساتھ بولنا, موت کے وقت سرحانے علی ہے, قبر میں علی ہے, دوبارہ اٹھائے جانے کے وقت ساتھ علی ہے, صراط میں علی ہے, میزان میں علی ہے, عراف میں علی ہے. ارے حد ہو گئی, جنت بھیجنے والا علی ہے, جہنم میں ڈالنے والا علی. جنت علی, جنت بھیجنے والا کون ہے؟
اچھا بولو جدا ایمان ہے. اردو سمجھ ہوتی تو ہوتی ہے نا. جنت بھیجنے والا کون ہے؟ جہنم میں ڈالنے والا کون ہے؟ اور یہ بھی میں نہیں کہہ رہا، میرے نبی نے فرمایا یا علی انتا قسیم النار والجنہ، علی تو ہی تو جنت اور جہنم کو تقسیم کرنے والا ہے. میں کہتا ہوں یا اللہ جنت تو نے بنائی خود بانٹ دے، جنت تو نے بنائی اپنے مصطفیٰ سے بٹوا دے. یہ علی سے کیوں بٹواتا ہے؟ آج اپنی آواز تحویل آئے میں رب العالمین ہوں، کوئی کہے گا ایشور جنت، کوئی کہے گا گور جنت، کوئی کہے گا رب جنت. میں خود جنت نہیں بانٹوں گا، مصطفیٰ سے بٹوا دے. کہا یہ رحمت للعالمین ہے کہ حد کر کے 73 آ جائیں گے. کہا میں جنت خود بھی نہیں بانٹوں گا. توجہ کرنا سارے صحبان، کہا جنت خود بھی نہیں بانٹوں گا، جنت اپنے نبی سے بھی نہیں بٹواؤں گا، بلکہ میں جنت بٹواؤں گا اپنے علی سے کہ جہاں کافر تو کافر منافق بھی جنت میں نہ جانے پائے. جنت ایسی جگہ کا نام ہے جنت. کیا کمال جنت، ہاں کمال. اللہ نے ان ہستیوں کی ہمیں محبت عطا کی ہے، ایسی کمال ہستیاں. یہ جو دین مبین اسلام اللہ نے ہم تک پہنچایا ہے، اللہ نے دین کو پہنچانے کے لیے نبی بھیجے اور اللہ نے سارے نبی معصوم بنائے. اچھا نبی اللہ نے سارے معصوم بنائے، لیکن اللہ نے کسی بھی نبی کو معصومہ بیوی نہیں دی. نبی یہ تاریخ ہے، تاریخ مکمل ذمہ داری سے تمہارے مکتب کا طالب علم ہوں اور بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، یعنی نبی سارے معصوم ہیں، بیوی کسی کی معصومہ نہیں. نبی سارے معصوم ہیں، زوجہ کسی کی معصومہ نہیں. نبی سارے معصوم ہیں، شریک حیات کسی کی معصومہ نہیں. اور اگر اللہ نے عورتوں کی تاریخ میں جناب مریم کو معصومہ بنایا، اللہ نے شوہر سے محروم رکھا. بولو یار لطف آئے گا آپ کو. بس آخری 2-4 جملے آپ کی زحمت تمام کرنے جا رہا ہوں. شریک نبی سارے معصوم ہیں، بیوی کسی کی معصومہ نہیں. نبی سارے معصوم ہیں، زوجہ کسی کی معصومہ نہیں. نبی سارے معصوم ہیں، شریک حیات کسی کی معصومہ نہیں. اور اگر اللہ نے عورتوں کی تاریخ میں جناب مریم کو معصومہ بنایا، اللہ نے شوہر سے محروم رکھا. جاؤ شیعو ناز کیا کرو، فخر کیا کرو، زمین پہ سر اٹھا کے چلا کرو. یہ اعزاز بھی تمہارے مکتب کو حاصل ہے. مجھے آدم سے لے کے خاتم تک اور خاتم سے لے کے قیامت تک صرف ایک گھر نظر آیا ہے کہ جس گھر کی چھت کے نیچے علی بھی معصوم ہے، زہرا بھی معصومہ ہے. علی بھی معصوم، علی بھی معصوم، زہرا بھی معصومہ. اور پھر اللہ نے کسی بھی نبی کو ایک ہی بیوی سے 2 معصوم بچے لے دیے. ایک ہی بیوی سے ایک بیوی سے 2 معصوم بچے لے دیے. یہ اعزاز بھی تمہیں حاصل ہے. ماں ایک ہے، حسن بھی معصوم ہے، حسین بھی معصوم ہے، حسن بھی معصوم، حسین بھی معصوم ہے. اور کیسے معصوم ہے کہ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ. حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں. یہ جنت کہتے کسے ہیں؟ جنت کس جگہ کا نام ہے؟ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، میں نے جنت سجائی بھی متقیوں کے لیے ہے. جنت میں متقی جائیں گے، جنت میں ولی جائیں گے. بس آخری 2 جملے آپ کی زحمت تمام کر رہا ہوں، زیادہ نہیں پڑھوں گا. بس میرے پاس بھی ٹائم ہے، میں بھی موبائل دیکھ رہا ہوں. اور خدا غلط کرے جس نے ٹائم یہ بنایا یا یہ بنایا. لیکن یہ ذکر اہل بیت کوئی وقت کا محتاج نہیں ہے. وقت نہ تھا یہ تھے، وقت نہ ہوگا یہ ہوں گے. مجھے اس میں برکت اور قدس کی قسم ہے. میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ حسن حسین جوانان جنت کے سردار ہیں. اللہ قرآن میں کہتا ہے وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، میں نے جنت کو سجایا ہے متقیوں کے لیے ہے. جنت میں متقی جائیں گے، جنت میں ولی جائیں گے، جنت میں محدث جائیں گے، جنت میں بلال جائیں گے، جنت میں نبی جائیں گے.
مملکت کے سرداروں کو حسنین کہتے ہیں۔ مفت میں دین ملا ہے نا، مفت میں دین ملا ہے، اس کی قدر کوئی نہیں ہے۔ اس کی قدر جاننی ہو نا، یا حسین سے پوچھو یا زینب کبریٰ سے پوچھو۔ مفت میں دین مل گیا ہے نا، یا حسین، خدا قسم بڑا لگا ہے، اتنا دین پہ کسی نبی کے بیٹے کا نہیں لگا ہوگا جتنا علی کی بیٹیوں کا لگا ہے۔ بڑا لگا ہے علی کی بیٹی کا اس دین پہ عمل کیا کرو، دین کو نہ چھوڑا کرو، دین پہ عمل کیا کرو۔ ہر کوئی نماز چھوڑے تم نہ چھوڑا کرو، ہر کوئی گانے سنے تم نہ سنا کرو، ہر کسی کی ماں بہن بیٹی بغیر چادر کے گھر سے چلی جائے، لیکن جب تیری بیٹی تیری ماں تیرے گھر کی عورت خدا نہ کرے بغیر چادر گھر سے جانے لگے نا، سامنے آ جایا کرو، ہاتھ جوڑ دیا کرو، کہا کرو ہاں ہاں چلی جاتی تو بھی بغیر چادر کے، اگر کسی اور کی قریض ہوتی مت جا بغیر چادر کے، چادر لے لے نظریں جھکا کے چل، دیکھنے والوں کو پتہ چلے زینب کی قریض جا رہی۔ مجھے اس منبر کے تقدس کی قسم ہے، 61 ہجری سے لے کے 95 ہجری تک 35 سال امام سجاد زندہ رہے۔ عزاداروں جب بھی کسی نے پوچھا نا اور سید الساجدین اور زین العابدین سب سے زیادہ مصاحب کہاں ہے، عزاداروں امام سجاد نے بابا کو یاد نہیں کیا، امام سجاد نے علی اکبر کو یاد نہیں کیا، امام سجاد نے چچا غازی کو یاد نہیں کیا۔ اور جب بھی کسی نے پوچھا اور سید الساجدین اور زین العابدین سب سے زیادہ مشکل وقت کیا تھا، امام نے فرمایا الشام الشام الشام، مولا شہادت تو شہادت ہے، مولا شہادت تو آپ کے گھر کا خاندانی ورثہ ہے، مولا کب تک روکے رہو گے، کہا من حال تو نے انصاف نہیں کیا، شہادت تو شہادت ہے، شہادت تو ہمارے گھر کا خاندانی ورثہ ہے۔ کیا زینب جیسی بپی کا بغیر چادر کے کوفہ اور شام کے بازاروں میں جانا، تماشائیوں کے مجمع میں جانا، شرابیوں کے مجمع میں جانا، علی کے لہجے میں خطبے دینا، کیا یہ بھی ہماری سعادت ہے؟ لوگ ناچ ناچ کر کہتے تھے وہ دیکھو باریکی میں۔ عزاداروں جاننا چاہتے ہو، ایک روایت آپ کی زحمت تمام کرنے جا رہا ہوں، صرف ایک روایت جاننا چاہتے ہو جناب زینب کے پردے کی اہمیت کیا ہے؟ عزاداروں لکھی روایت کہ جب 19 ماہ رمضان، مرقات الکان کتاب ہے، وہ کتاب والا لکھتا ہے جب 19 ماہ رمضان صبح کے وقت ایک ملعون نے علی کے سر اقدس پہ وار کیا نا، وہ کہتے ہیں 2 آوازیں ہیں جو کوفہ میں گونجی، ایک آواز علی کی تھی، علی کی آواز ہے بسم اللہ و باللہ و علی ملت رسول اللہ فزت و رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا۔ عزاداروں سوال کرو نا مجھ سے، وہ دوسری آواز کس کی تھی؟ وہ کسی انسان کی آواز نہیں تھی، وہ جبرائیل کی آواز تھی، جبرائیل جو وہاں پر رہے تھے، قد قتل ابن عم مصطفیٰ، اپنے مصطفیٰ کو مار دیا گیا، امیر المومنین کو قتل کر دیا۔ عزاداروں یہ 2 آوازیں کوفہ میں گونجی، جب کوفہ والوں نے دونوں آوازوں کو سنانا، کوفہ والوں نے اپنے گھروں کو چھوڑ دیا، مسجد کوفہ کی طرف دوڑے، زن و مرد سارے مسجد کوفہ کی طرف دوڑے۔ مرقات الکان والا کہتا ہے کہ سارا کوفہ مسجد گیا، گھر میں اکیلی بچ گئی زینب۔ زینب گھر سے نکلے تو کیسے نکلے؟ زینب کے بازاروں میں جانے کی عادی تو نہیں نا، زینب گھر سے نکلنے کی عادی تو نہیں نا۔ عزاداروں زینب اپنے کمرے سے نکلتی ہے، دروازے تک آتی ہے، اللہ جانے کیا ذہن میں آ جاتا ہے، پھر دروازے سے ہٹتی ہے، اپنے کمرے تک جاتی ہے۔ 40 یا 70 چکر جناب زینب نے دروازے اور کمرے کے مابین لگائے، جب آخری دفعہ آئی ہے نا، اللہ نے دروازے
قوت گویائی دی. دروازہ پکار کے کہتا ہے علی کی بیٹی بتا تو صحیح جب جانا چاہتی ہے جاتی کیوں نہیں؟ کا دروازے مجھے وہ وقت یاد آ جاتا ہے جب چین جماعت ثانی تھی، رات کا پہر تھا، ماں کا جنازہ تھا، بابا علی ساتھ تھے، بھائی حسن ساتھ تھے، بھائی حسین ساتھ تھے. بابا علی نے کہا تھا حسن بیٹا جنازہ یہی رکھ دو، اپنی بہن کو گھر چھوڑ کے آؤ. مجھے علی کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ زینب کے قد پہ بھی کسی نامحرم کی نگاہ جائے. میرا تو علی یہ مدینہ محمد ہے، رات کا پہر ہے، آپ ساتھ ہیں. اللہ اللہ کوفہ و شام کے بازار. جزاکم اللہ. ہم جناب سامنے حجت الاسلام و مسلمین قبلہ علامہ ممتاز حسین و خطاب فرمائے من ادوار جناب علامہ مولانا قبلہ سید علی رضا نقوی علی پور و خطاب فرمائے سے، اور ان ادوار جناب علامہ مولانا قبلہ صالح حسین کاظمی صاحب و خطاب فرمائے سے، اور آخر دے جناب علامہ مولانا قبلہ باقر علی گلو صاحب آپ لاہور جامعہ منتظر دے مدن و خطاب فرمائے سے، اور مجلس دار اختتام ہو سے. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارع الخلائق أجمعين. ثم الصلاة والسلام على رسوله الكريم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله في شأنهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. أما بعد فقال الله سبحانه وتعالى في كتابه بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون.
الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. بعض بلند صلوات. میرے محترم سامعین، شیعہ خیر البریہ آزان دے وچ جملہ پڑھ دیں، اشہد ان امیر المؤمنین و امام ذرا اچھا پڑھو، ذرا جملہ سارے پڑھو نا، جملہ پڑھو آزان اللہ. اشہد ان امیر المؤمنین و امام جیڑے جیڑے جملہ پڑھ دیں بآواز بلند صلوات. اس جملہ پڑھا ہوئے پتہ ہی نہ معنی کیا ہے. بندہ کھڑوتا ہے مسجد نیچے روخس کعبے والے پاسے کھڑا، مسجد نیچے اس کعبے والے پاسے روخس وضو کیتی کھڑے، سبھی کرتے پیادے اشہد ان امیر المؤمنین و امام المتقین، میں گواہی پیا دینا. بندہ مسجد کھڑے ہے با وضو رخ کعبے والے پاسے تے سپیکر تے چارے پاسے سنیں دا پیے کیا دا پیے اشہد میں گواہی پیا دینا ان امیر المومنین، علی مومنہ دا امیر ہے، متقیہ دا امام. اللہ اکبر. یا رسول اللہ، یا زندہ باد، زندہ باد، مردہ بے شمار. اللہم صلی علی محمد و آلہ. اے بندہ وانڈ کر چھوڑیس، علی ہر ایرے غیرے نتو خیرے دا امام نہیں، علی ہر کے دا امام نہیں، علی بھنگی دا امام نہیں، علی چرسی دا امام نہیں، علی شرابی دا امام نہیں، علی کتے رکھن دا امام نہیں، علی بھنگ پیون والے دا امام نہیں، علی افیم کھاون والے دا امام نہیں، علی جھوٹے دا امام، علی بھیڑ دا حق کھاون والے دا امام، جیرا بھیڑ دا حق کھان دا علی امام، علی بننے بھنن والے دا امام نہیں، علی رشوت گھنن والے دا امام نہیں، علی داڑھی مناون والے دا امام نہیں، اور جیدی بیوی تھی پردہ نہ کرے علی ہوندا امام ہی نہیں. علی بے روزے دا امام نہیں، علی بے نماز دا امام، علی کہندہ امام ہے، علی مومنہ دا امیر ہے، متقیاں دا کہندہ امام ہے، متقیاں دا. متقیوں کو آدھیں جرہ بندہ بندی کھڑے نا میرے دوست نا. ایک تیرا تے میرا میار مومن دا، ایک میار اللہ بڑھائے سچا کیڑے، ایک تو ساتھ میں بڑھائی کھڑے بشیہ دے گھر جم پیے بھاویں جو لوگاں کو سارا دی ستائیں در آوے. اور دوست مذہبی میں نہیں، بلوچ دے گھر جم پیے تو بلوچ ہوں دے، آوان دے گھر جم پیے
نبی دا پتر نا کنان اس نبی دا پتر اللہ دے تیدہ نہیں انہو لیس من آلک ہے نبی دا پتر قرآن دے تیدہ نہیں تیدہ نہیں تے دوجے پاسے سلیمان مجوسے دے گھر جمعے آگ دی پوجا کرنال دے گھر جمعے سلیمان زہرا دا بابا دے سلیمان من آل البیت زندگی ہوئے سلامت رو ایک تھوڑا تے میرا میارے دوست ایک اللہ بڑا ہے سچا کیڑا ہے جیڑیاں کتابہ تُسا تے میں پڑھ دیا کوڑیاں ہو سنگیاں لکھنا لائی کوڑا ہو سنگے لیکن جیڑی اللہ دا کلام قرآن ہے بھیجن آلہ بھی صادق جیدے دل تے آئے وہ بھی صادق جیڑی زبان تے آئے وہی صادق زندگی ہوئے سلامت رو تے پیغمبر جس نے اللہ سے ملزوم قرار دیتے القرآن ما علی و علی ما القرآن زندگی ہوئے سلامت رو اتھوڑے نال علی پردہ علاقے نا تو اتھو دیکھ عظیم القدر شخصیت استاد العلماء علامہ سید محمد یار شاہ میرے تو بعد انہوں نے پوترے پڑھنے اللہ قبلہ دے درجات بلند فرماوے اللہ اس خاندان کو صحت و سلامتی عطا فرماوے اے سید بزرگوار یہ حدیث کا ترجمہ ان کریں دیا اگر قرآن انسان دی شکل چودہ میں دا پیر علی ہویا قرآن انسان دی شکل چویا میں دا پیر علی ہویا علی کتاب دی شکل چویا قرآن ہویا اور دوست اس سے قرآن اللہ نے مومن دکھائے قرآنی سورہ مبارک انفال دو کی آیت انما المومنون الذین اذا ذکر اللہ واجلت قلوبہم مومن دی پہلی علامت ہے جدا اللہ دا ذکر ہو دے مومن دا دل کام ہوئے دے جدا مومن دے سامنے اللہ دا ذکر ہوئے وجلت قلوبہم سجے سے مجلس توحید دا تذکرہ ہوئے نا نعرے نہیں لگ دے مومن ٹس تو مس نہیں ہوں دے مجلس فیل لگی ہوئی دی دوست قرآن مجید کو پڑھ قرآن دے قبضے دے مضمون دا نا توحید ہی ناجل بلاغہ پڑھ علی ابن ابی طالب دا قبضے دا مضمون توحید ہی جدہ نحج البلاغہ لی کتاب العصر اور العصر یونیورسٹی نے علماء نے پڑھی تا یہ جملے آکھاتے مجبور ہوئے لولا خطب علی ابن ابی طالب لما عرف المسلمون التوحید اگر علی ولی دے خطبات مجموعہ نحج البلاغہ نہ ہوتا مسلمانہ کو پتہ ہی نہ لگتا رب کے کوا اول العلم معرفت الجبار زہرات بابا دے آغاز علم پہچان تے دا پیدا کرنا لکھونے تے کو پیدا کہیں کیتے تے کو عزت کون لے دے تے کو ذلت کون لے دے تے کو موت کون لے دے تے کو حیات کون لے دے اور دوست پڑھ قرآن مجید اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا اللہ اپنا تعارف کرائے اللہ وہ ہے جس تے کو کمزوری جو پیدا اللہ وہ ہے جس تے کو جب میرے سامنے بیٹھے ہو آئے آوے تو ایمی آوے ایمی ہٹے کٹے آوے ایمی قادہ 6 فٹا نا میرے دوست نا علی حیدر قرار فرمان الماول تکبر اول ہو لطفہ آخر ہو جیفہ انسان تیرا تکبر نال کیڑا واسطہ آغاز لطفہ ہی انجام مردار ہی تیرا آغاز نطفہ انجام اللہ الذی خلقکم من ضعف تیرا اللہ ہے
جس تے کو کمزوری جو پیدا کی جد آیا ہے کتنا ہے نہ ہاتھ ہلا سکتا ہے نہ پیر ہلا سکتا ہے نہ بول سکتا ہے نہ تیرا دند کام کرے دیا نہ تیرا جگر کام کرے دائی نہ تیرا میدہ کام کرے دائی اللہ الذی خلقکم من ضعف اللہ ہے جس انسان تے کو کمزوری جو پیدا کیتے ثم جعل من بعد ضعف قوہ کمزوری کے بعد طاقت جس ہن جوان ہو گئی آدھے میں جیئے کوئی ہے میں جی اپنی جوانی تے ناز نہ کر اللہ پیادے ثم جعل من بعد قوت ضعفا و شیبا کمزوری تو بعد طاقت دیتیس طاقت تو بعد کمزوری بھی آگئی ہے بڑھے پہ آگئی ہے بابے دے دند کم نہیں کریں دے بابے دے ہاتھ کم دے دے جان نہیں پی سکتا یہ میں ہے یا نہیں ہے غور کر میرے دوست اپنے آپ کو دیکھا اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم اللہ دوجہ مقام دیا دے تیرا اللہ ہے جس تے کو پیدا کیتے پیدا کیتے بولو کیتے اللہ ثم رزقکم پیدا کرن تو بعد رزق لیتے کون دیں دے کون نہیں ساڑیاں محنتاں دا ہی کوئی اثر ہوندے وہ دوست رزق اللہ دے نہیں کوئی پیر نہیں دے دا کوئی فقیر نہیں دے دا رزق اللہ دے دئی اللہ دے دئی تیرے ہاتھ کام کریں تاں اللہ دے دے نہ کریں تاں بھی جوان ہوئے تاں اللہ دے دے جے بڑھڑا ہو گئے تاں بھی تیرے پتر چھوڑ کے اللہ نہیں چھوڑے دا زندگی ہوئے سلامت رہو رزق ہونے دے ہائے کاش مسلمان دا عقیدہ ہوئے اللہ دے دے یہ اللہ رازق ہوندہ اللہ رزق دے ویا تے ساڑے سٹیجران دا اعتقاد ہویا خون حسین دے سودے ہوئے نا خون حسین دا جرا سودا موک موکا کریں دا پین دا مانے اللہ کو رازق اور میرے دوست یاد رکھ رازق کون نہیں اور تو ساتھ میں ماں دے پیٹ اچ رہے ہو یا نہ رہے جیڑے جیڑے رہے ہو باواز بلند صلوات پڑھو حالے کئی بندہ صلوات پڑھی کونی میں کو لگ دے رہے کونی ماں دے پیٹ اچ رہے ہو نا 9 مہینے ماں دے پیٹ اچ رہے ہو غذا دی لوڑ ہے یا کوئی نہیں چک میں مادر دے تاریخ پڑھتے دے وچ اور میرا دوست غذا دی لوڑ آئی نہ تیری اماں پہنچ دی آئی نہ تیرا ابا پہنچ دائی نہ کوئی پیر پہنچ دائی نہ کوئی فقیر پہنچ دائی نہ کوئی علاقے دا وہیرہ پہنچ دائی شک میں مادر دے تاریخ پڑھتے غذا دے کے دے سس میں دا بندہ تیرے رازق میں زندگی ہوئے کیا دسس تیرے رازق میں ماں دے پیٹ غذا کیڑی آئی کیا ہوتا تو چرغے کھانا ہے بکرے کھانا ہے مرغے کھانا ہے کوئی پراٹھے کوئی فاسٹ فوڈ کوئی پیزے میزے نا شک میں مادر دے تاریخ پڑھتے چاہی غذا خون 9 مہینے خون تے پلدہ رہی ہیں تے اللہ قیدہ کریم غذا ہے خون دے نال منہ کو آلودہ نے اس کتاب میری دسترخوان تے ہے اس باہر ہونے اس دی زبان تے لا الہ الا اللہ بھی ہونے اس دی زبان تے محمد الرسول اللہ بھی ہونے اس دی زبان تے علی ولی اللہ بھی ہونے